ایک نیا رنگ، ایک نیا انداز، ایک نیا طریقہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس شہر نے کسی کے خلاف بات نہیں کی ہے، کسی زبان کے خلاف بات نہیں کی ہے، کسی کی شناخت کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ ہاں، اپنی گم ہوتی ہوئی شناخت کو تسلیم کرانے کے لیے ضرورت تھی، کیونکہ وہی حقوق کا پہچان کراتی ہے، اور کیونکہ یہ کوٹا سسٹم لسانی بنیادوں پہ، شناخت کی بنیاد پہ لگا تھا، ایڈمنسٹریٹو نہیں تھا، اس لیے اس وقت کی نسل کو اپنی شناخت، اپنے حقوق کے تعین، اپنے اقدار اور اپنے خیال کی وجہ سے اکٹھا ہونا پڑا، ورنہ ہم پیدائشی طور پر پاکستان بننے سے پہلے ہمارے اجداد پاکستانی تھے، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا خالد بھائی کی اجازت سے کہ دیکھیں، گورنر ہاؤس میں گزشتہ 3 سالوں سے سندھی کلچر ڈے منایا جاتا ہے، اور پہلی مرتبہ انہیں یہ خیال آیا کہ مہاجر کلچر ڈے بھی منانا چاہیے، کیونکہ مختلف تنظیمیں اور نوجوان کراچی میں کئی سالوں سے مہاجر کلچر ڈے 24 دسمبر کو مناتے ہیں، اور سندھی کلچر ڈے بھی دسمبر کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے، اور مختلف تنظیمیں مناتی ہے، اور گورنر ہاؤس میں بھی منایا جاتا ہے، اور ہم ان تنظیموں کے منائے جانے والے سندھی کلچر ڈے میں بھی جاتے ہیں، اور جو مختلف تنظیموں اور نوجوانوں کی طرف سے مہاجر کلچر ڈے منایا جاتا ہے 24 دسمبر کو، ہم اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایم کیو ایم بھی شریک ہوتی رہی، ہم سب بھی شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور اگر اس مرتبہ گورنر صاحب نے یہ ایک انتہائی احسن اقدام کیا ہے تو اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان، خالد بھائی نے جیسا کہ ہم شریک بھی ہوں گے، اور ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایلین کا لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو خالد بھائی نے یہ کہا کہ ان کی بھی بھائی کوئی ثقافت ہوتی ہے، تو باقی بھی جو ماشاءاللہ پاکستان میں ثقافتیں ہیں، لوگوں کی بود و باش ہے، ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، ان کی تہذیب اور تمدن ہے، ان کے مختلف موقعوں کی رسومات ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا اور پہننا ہے، تو اگر اس میں یہ اگر ایک فرق نظر آتا ہے اور یہ ایک طبقے کی شناخت بنتی ہے، تو کوئی شناخت بھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ آسمان سے اتری ہو۔ وقت اور حالات اور ایک عمل ہوتا ہے جو طے کرتا ہے کہ بھائی یہ آئیڈینٹیٹی ہے، یہ شناخت ہے۔ اب اگر آج کرتا پاجامہ مہاجروں کی ثقافت کا ایک نمائندہ لباس ہے اور وہ ان کی ایک شناخت ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی تعداد میں شلوار قمیص پہن کر یہ بتا دیا کہ اگر یہ ہمارے دیگر قومیتوں کے بھائیوں کا لباس ہے تو ہم اسے دل سے قبول کرتے ہیں اور شلوار قمیص بھی پہنتے ہیں۔ لیکن اگر امیر خسرو کی بات ہوگی، غالب کی بات ہوگی، میر تقی میر کی بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر سر سید احمد خان نے اسی ثقافت اور اسی زبان کو نمائندہ زبان بنا کر ایک ایسی تعلیم اور تربیت کی بات کی اور جامعہ علی گڑھ بنائی، اور پھر ایک ثقافت نے ایک بڑی کا اختتام قیام پاکستان اور ہماری آزادی کی صورت میں نکلا۔ یہ ہے کہ یہ مہاجر ثقافت دراصل بانیان پاکستان کی ثقافت ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، یہ ان کی ثقافت ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ زبان کے اعتبار سے جب وہ پاکستان میں آئے تو نہ وہ سندھی زبان بول سکتے تھے، نہ پنجابی زبان بول سکتے تھے، نہ پشتو زبان بول سکتے تھے، نہ ہزارے وال، نہ سرائکی، نہ بلوچی، نہ گلگیتی، نہ بلتی، اور نہ پوٹھاری۔ تو اگر ان کی 12 مختلف زبانیں ہیں، اردو سب سے زیادہ بولنے والے مہاجر اردو زبان بولتے ہیں، سب سے زیادہ وہ اردو زبان بولتے ہیں، اور اس کے بعد پوروی ہے، میرٹھی ہے، اس کے بعد میواتی ہے، راجستھانی ہے، گجراتی ہے، میمن ہے، کاٹھیاواری ہے۔ یہ 12 زبانیں بولنے والے
اگر کئی اور حوالوں سے قدر مشترک ہے، لباس ہے، شادی بیاہ کی رسمیں، اور یہ جو امیر خسرو کے شادی بیاہ کے جو گانے ہیں، رسومات ہیں، مجھے بتائیے تو اس میں کہاں سیاست آئی، اس میں کہاں منافرت آئی، اس میں کہاں تعصب آیا کہ اس کا جواب کچھ قوم پرست جو ہے وہ نفرت کی زبان میں اور تعصب کی زبان میں دے کر سندھ جو کہ سب سے پرامن صوبہ ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے، اور ایک مہمان نوازی، جب مہاجر یہاں آئے تھے تو ہمارے سندھی بولنے والے جو قدیم سندھ کے باشندے ہیں، انہوں نے جس طرح ان کے لیے اپنی باہیں بھی واہ کی تھی اور اپنے دلوں کے دروازے بھی کھولے تھے، تو یہ اسی ماحول کی تجدید ہے نا۔ اور ہم نے تو یہ عہد کیا کہ یہ شہر سب سے زیادہ پاکستان کی ثقافتوں کا مسکن ہے، جہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری رہتا ہے، ہر زبان بولنے والا شہری رہتا ہے، ہر ثقافت کا حامل شہری رہتا ہے، اور کراچی میں رہتی ہیں تو آج یہاں جو ہے وہ پشتو ثقافت دن بھی منایا جاتا ہے، ثقافت رہن سہن میں اگر آج یہ شناخت کے اعتبار سے فرق ہے تو بھائی سورہ حجرات کی 49ویں آیت ہے نا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک گروہوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری آپس کی شناخت ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شناخت ہماری بود و باش، رہن سہن، زبان، لباس، اوڑھنا پہننا بچھونا، یہ سب چیزوں میں اگر ایک الگ آئیڈینٹی رکھتی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، تو ہم میرے خیال میں اس میں کسی اور شناخت ان کے وجود کو ہم نے ماننے سے انکار تھوڑی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور حقیقتوں کو ماننے کی ضرورت ہے، حقیقت سے آنکھیں ملا کر، نظریں ملا کر اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ جبری طور پر کہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں اور آپ کی یہ ثقافت ہوگی۔ کوئی کسی کی ثقافت کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ سوال تھوڑا سا بنتا ہے، ایک تو یہاں پر بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے، جو علاقائی زبانیں جن کو ہم کہتے ہیں، سندھی، پنجابی یا دیگر زبانیں، اردو تو قومی زبان ہے، ان کو بھی آج تک کوئی اہمیت نہیں ملی، سرکاری کتابیں آج تک دفتری زبانیں یہ نہیں بن سکی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ، آپ جو واجد ثقافت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جو اردو بولنے والے بھائی آئے وہ یو پی، سی پی، بہار، بنگال، مختلف وہاں کے ثقافتوں سے آئے، تو ان سب کو ایک ثقافت میں یکجا آپ کیسے کریں گے؟ اور یہ ثقافت ادھر لاہور، پشاور یا دیگر سرکار یہ ثقافت جو وہاں کی بھی تھی نا، وہ ایک دن نہیں بنی ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، تو اس کی ڈسکرپشن یہی ہے، یہ جو ایک مقصد اور ایک نظریے کے لیے لوگ جو آئے ہیں ان کے اندر بہت ساری قدریں مشترک ہوتی چلی گئی ہیں، پھر جو ڈومینیٹنگ کلچر ہوتا ہے نا آس پاس کا، وہی اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کا اختیار کرتے ہیں۔ آپ بہت ساری تصویر 47 سے پہلے لے لیں، پاجامہ آپ کو اس پاکستان کے خطے میں ہر جگہ نظر آئے گا، مسلم لیگ کے اجلاس دیکھیں پاجامہ نظر آئے گا، تو پاجامہ کے لیے جنگ تھوڑی کی ہم نے کبھی پہنا کبھی نہیں پہنا، ہم نے قومی بھٹو صاحب نے کہا کہ عوامی لباس ہے اس کو بھی پہنا ہے، تو لباس مسلمان ہندو نہیں ہوتے یار، اور نہ وہ سردی اور گرمی کے لیے بنتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو آپ کا سوال ہے، اگر اجازت ہے خالد بھائی، میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک وسیع تر ہندوستان میں جو اقلیتی صوبے ہیں اور تھے، وہاں ان کی ثقافتیں مختلف، سی پی میں، بہار میں،